وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 59-60، درس نمبر 959۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ وہ بولے، ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ یعنی جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں۔ زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غلیظ۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ سامنے کرام سورہ ہود آیت نمبر 59۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی اور اتباع کیا ہر سرکش اور جبار دشمن کا، جبار دشمن حق، عنید، جبار عنید دشمن حق۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، نتیجہ کیا ہوا، اس دنیا میں بھی وہ لعنتی ہو گئے اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ الا ان عادا کفروا ربہم، یہ سن لو کہ قوم عاد نے اپنے رب سے انکار کیا۔ الا بعدا لعاد، جان لو کہ دور پھینک دیے گئے عاد، قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے۔ سامعین کرام، ہمارا دراصل میں حال ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ذرہ برابر فرق نہیں ہے ہم میں اور قوم عاد میں، اور تمام صفات ہم پر صادق آتی ہیں۔ صرف آپ یعنی ایک تو دیکھیں، آپ ایک آدمی آنکھیں بند کر لے اور کہے سورج تو نہیں ہے، سورج نکلا ہوا ہے، دن کا وقت، سورج بادل بھی نہیں ہے، سورج ہے، لیکن کوئی آنکھیں بند کر لے اور کہے مجھے تو سورج نہیں نظر آ رہا، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یا ایک جاگتا آدمی سو جائے، قصدن عمدن سو جائے، تو پھر اس کا بھی، اس کو کون جگائے گا؟ وہ تو قصدن سویا ہوا ہے، اس کی تو آنکھ کھولے گی نہیں آنکھ۔ اسی طرح ہم یعنی اندھے بنے ہوئے ہیں، ہم نے آپ کو اندھا بنایا ہوا ہے، حق موجود ہے لیکن اس سے ہم نے آنکھیں چھپا لی ہیں۔ اور یہاں لفظ جو ہے، پہلا لفظ ہے جہادو بآیات ربہم، دیدہ دانستہ انکار کیا اپنے رب کے احکامات سے۔ بالکل ہم بھی اسی جرم میں مبتلا ہیں۔ وعصوا رسولہ، اور اپنے رسول کی نافرمانی۔ دیکھیں، ایک رسول کی فرما برداری ہوتی ہے، ایک نافرمانی ہوتی ہے۔ ہم اپنے رسول کی فرما برداری کے لیے تیار نہیں ہیں، نعرے لگا لیں گے، محفلیں منا لیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن رسول کی نافرمانی کے لیے یہ نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں اور فرمان برداری میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ ایک عام جملہ ہے سامنے کرام، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی مرضی ہے، اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں جو گھر میں دو بیٹھے ہوئے نا، ان کو وہ رسول کے نافرمان ہیں، وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں نا، وہ رسول کے نافرمان ہیں۔ اور وہ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، ہم نے تمام دین سے انکار کیا ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ دین ہے کیا چیز۔ خواہشات نفس سے رک جانا اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا، اس کا نام دین اسلام ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں نے تھوڑے سے جملے میں آپ کو بتائی ہے۔ خواہشات نفس سے رک جانا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لینا اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا، اپنے اخلاق کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا لینا۔ دیکھیں یہاں پھر وہ بڑا دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اپنی جگہ پہ وہ اہم ہے کہ دیکھیں دراصل ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا ہے، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رنگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہوا ہے، آسان الفاظ میں اگر میں کہوں، اور اب ہم نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگنا ہے، یعنی ان کی ہدایت اور تربیت کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔
لیکن ہمارا رسول سے واسطہ ہی کیا ہے؟ یہ بات بھی تو غور کے قابل ہے نا. ہمارا واسطہ رسول سے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. ہم نافرمان لوگ ہیں، ہم سرکش لوگ ہیں، ہم دشمن اسلام ہیں، عنید، جبار عنید، سرکش بھی ہیں. اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج کا مسلمان ہے. خود بھی یہ اسلام سے رک رہا ہے اور لوگوں کو بھی اسلام سے روک رہا ہے اپنے عمل سے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ آج کا مسلمان اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے. اللہ کے عذاب اور اتنی ناراضگی ہے، اتنی اس پر لعنت ہے آج کے مسلمان پہ کہ جو ضالین اور اللہ کی غضب یافتہ قوم ہے یہود، اور جو ضالین قوم ہے عیسائی، جو ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، جو اللہ کے غضب یافتہ قوم ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑے دی ہوئے اور ہمیں اس کے ذریعے پٹوا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے عذاب دے رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے امریکہ بہادر کی جس پہ مرضی ہو، آج میں 2020 کی بات کر رہا ہوں، جس پہ چاہے پابندیاں لگا دے، جو چاہے کرے، وہ بادشاہ بنا ہوا ہے دنیا کا اور ہمیں پیٹ رہا ہے مسلمانوں کو. ہماری معیشت بھی اس کے ہاتھ میں ہے. خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ، اس کو ذرا آپ محسوس کریں. ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہیں، اور ہر وہ شخص، یہ بات نوٹ کر لیں، ہر وہ شخص جس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ کو منزل نہ بنایا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہوگا. اتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ. میں دیکھیں قوم عاد کی بات نہیں کر رہا، اس کو بھول جائیں، وہ تو ایک مثال ہے، بن گئی، ایک تھی قوم، اور وہ اللہ. آج کا مسلمان جو ہے، مسلمان قوم انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ دنیا میں اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے، اور یوم آخرت میں بھی یہ اللہ کی لعنت میں ہوگا. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 60 کو آپ یاد رکھیں. الا ان عاد کفروا ربہم. سنو، جان لو کہ قوم عاد نے اپنے رب سے انکار کیا. کیا ہم نے نہیں کیا؟ اگر قوم عاد نے کیا تو کیا ہم اپنے رب کو رب مانتے ہیں؟ نو، نہیں مانتے. ہم رب کو رب کسی حیثیت میں بھی نہیں مانتے. ہمارا رب دنیا ہے، دنیا ہمارا کارخانہ ہے. یعنی دنیا میں اگر کوئی کسی کا کارخانہ ہے، نوکری ہے، کسی کا کاروبار ہے، اور کسی کے پاس سکل ہے، کوئی بھی سکل ہے، وہ کہتا ہے یہ بس میں اپنے زور بازو سے کماؤں گا. میری نوکری لگی ہے، میری زمینیں ہیں، میرا کارخانہ چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، یہ میرے ضروریات کے لیے یہ کافی ہے، اور میرے پاس کچھ جمع شدہ مال بھی ہے. تو دیکھیں، رب کے وسیع مفہوم ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں. رب کا معنی الہ بھی ہے، اور الہ رب کے معنی میں شامل ہے بنیادی طور پہ. ہم تو نہیں سمجھتے، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ رب وہ جس کا کہا مانا جائے. رب وہ ہستی ہوتی ہے جس کا آپ کہا مانیں. اب مثال کے طور پہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رب کے معنی میں معبود بھی شامل ہے. الست بربکم قالوا بلا. روز ازل اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ لیا تھا؟ ایک بات تھی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھیں، یہ روز الست کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی میں اس کی بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے وضاحت کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل جو ہم سے وعدہ لیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ بظاہر تو اس میں کچھ نہیں نظر آ رہا. ہم سب کہتے ہیں زبان سے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن حقیقت میں زبان حال سے ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو نہیں مانتے. اور ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ رب، اللہ کو اگر آپ اپنا رب تسلیم کر لیں حقیقی طور پہ اپنے عمل سے، تو اب یہ ہے نا کہ رب کی آپ مانیں گے بھی، اور رب کے لیے آپ کا جینا مرنا ہوگا.
رب آپ کا معبود بھی ہوگا، رب آپ کا محبوب بھی ہوگا، رب آپ کو مطلوب بھی ہوگا، رب آپ کا معبود بھی ہوگا، مقصود بھی ہوگا۔ یہ سارے معنی رب میں چھپے ہوئے ہیں سامنے کرام۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں کہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو میں ابھی آپ کو آیت سنائی، ترجمہ تو خیر میں نہیں سنایا، لیکن ایک بات ہے کہ آپ رب کو، اللہ کو رب مان لیں اور اس پر پھر استقامت اختیار کر لیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے۔ اب یہ استقامت جو ہے، اس میں سارا کامیابی کا راز اس استقامت میں ہے۔ ایک تو استقامت اپنی جگہ ایک کام ہے استقامت، اور پھر رب کے آپ اللہ کو اپنا رب مان لیں تو اس میں شامل یہ ہے کہ آپ اب رب ہی کے سامنے جھکیں گے، رب کی بندگی کریں گے، رب کا کہنا مانیں گے۔ رب آپ کا مقصود حیات ہوگا، اللہ آپ کا مقصود حیات ہوگا، اور رب آپ کو محبوب بھی ہوگا، اور رب آپ کو مطلوب بھی ہوگا۔ اچھا، جو لوگ اللہ کی ربوبیت سے انکار کر دیتے ہیں، ربوبیت وہ یعنی دراصل اللہ کو رب ماننے سے انکار کرتے ہیں عملی طور پہ۔ اور دیکھیں، میں زیادہ پردے آپ پہ نہیں ڈالتا، کھلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب تسلیم نہیں کرتے ان تمام معنوں میں جو کہ میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بعدن لعاد قوم ہود، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، بعدن دور پھینک دیے جائیں گے آپ، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ ثم رددناہ اسفل السافلین، آپ کو اللہ تعالیٰ پھر اسفل السافلین کی ٹولی میں پھینک دے گا، بعدن۔ خیر، بس یہ مطلب دیکھیں، اس میں مضمون جو وہ ہے وہ تو آپ کو میں نے بیان کیا، اور یعنی ہر واقعے میں آ رہا ہے۔ ابھی دوبارہ واقعہ شروع ہو رہا ہے قوم سمود کا۔ قوم سمود جو تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، اور اس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، عاد اولیٰ کا ہم نے ابھی تذکرہ پڑھا، اس کو عاد ثانیہ یا قوم سمود کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اور الی سمودہ، میں ترجمہ بتاتا ہوں، الی سمود اخاہم صالحہ، سمود قوم کی طرف میں نے بھیجا صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے، رسالت دے کے۔ تو ان کی دعوت کیا تھی؟ وہی دعوت تھی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیں، ہوا انشاکم من الارض، اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور تمہیں بسایا اس میں، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، تو اس سے معافی چاہو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ ان ربی قریب مجیب، وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، وہ قریب ہے، میرا رب قریب ہے۔ ان ربی قریب مجیب، اور وہ جواب دینے والا ہے۔ تو قوم سمود کا تذکرہ ہے، اور قوم سمود قوم عاد کے بعد قوم سمود کی قوم تھی، اور وہی اس کی وہی تفصیلات ہیں۔ اور مرکزی نقطہ ان تمام واقعات کا ایک ہے کہ پیغمبر جب آتا ہے اور قوم اس کی دعوت کو جھٹلا دیتی ہے تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ کار ہے۔ اور ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا وہ سنت ختم ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ مختلف قوموں پہ عذابات بھجواتا تھا،
افراد پہ اور اقوام پہ، آج وہ سنت دیکھیں نہیں، عذاب کا طریقہ کار بدل گیا ہے۔ اب مسلمان قوم جیسے کہ آج معزول کر دی گئی ہے، یعنی عارضی طور پہ، جب تک یہ خود اپنے آپ کو نہ سنبھالے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس نے خود گرا دیا اپنے آپ کو امامت سے۔ امامت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیوں کہ آج مومن کا وجود نہیں ہے اس روئے زمین پر، آج مومن نہیں ہے۔ جب مومن نہیں ہے تو مومن کی جماعت نہیں ہے، جب جماعت نہیں ہے تو پھر امیر نہیں ہوگا، امیر نہیں ہوگا تو اطاعت نہیں ہوگی، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو عذابات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی سنت عادت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قانون خداوندی نہیں بدل سکتا۔ ہدایت کے بارے میں اور گمراہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ اسی طرح جاری ساری ہیں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تھے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہزاروں سال بیت گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی لا مبدل لکلماتہ، قرآن کی آیت ہے کہ اس کے کلمات، اس کی باتیں نہیں بدل سکتی، یعنی اس کا قانون جو بھی ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ تو دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہ قانون ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو عاجلہ کا طلبگار ہے تو اسے میں عاجلہ دوں گا، جس کو چاہوں، جتنا چاہوں، اس کے بعد اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے مناسب کوشش بھی کی، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی سعی اور کوشش کی میں قدردانی کروں گا۔ تو دیکھیں، ہدایت اور گمراہی یہ دو باتیں ہیں۔ تھوڑا سا میرا مضمون اگر میں بھی آپ کی طرف متوجہ ہوں تو، اور آپ بھی میری طرف متوجہ ہوں تو دو باتیں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور یہ دیکھیں هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا۔ یہ 100% یہ جملہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین میں پیدا فرمایا اور آباد بھی کیا، آبادی کے وسائل جو ہیں وہ بھی بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ کو معلوم ہے سامنے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے انسان کی، ایک تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ تخلیق کا مقصد دنیا نہیں ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اخروی کامیابی۔ انسان دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں آ کے انسان آخرت کی زندگی کو مقصود بنا کے آخرت کے لیے زندگی گزارے گا، آخرت کی امید میں زندگی گزارے گا، تو بات تو پھر ٹھیک ہو جائے گی، پھر اس کے لیے مبارکباد ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ اگر ہم دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بھی بھجوائی ہے، اور ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا ہے۔ ان علینا للہدی، انسان کو ہدایت، کس چیز کی ہدایت؟ کہ اس کے مقصود تک رسائی کی ہدایت۔ ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم بتانا، انسان کو منزل بتانا اور منزل کا راستہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ پہلی جب وہی آ رہی تھی تو وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ کے الفاظ تھے اس میں، کہ وہی کا مقصد اس میں بیان کیا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیم دی جو یہ نہیں جانتا تھا۔ دیکھیں، آپ بھی اپنے طور پہ دیکھیں کہ ہم اپنے مقصدی حیات کے بارے میں خود نہیں جان سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری تو عقل محدود ہے اور وہ مادیات اور محسوسات تک ہے، جبکہ ہماری منزل تو محسوسات سے ماورا ہے، ہماری منزل تو اللہ ہے۔ اب اللہ اور اس کا راستہ
یہ ہماری پہنچ سے دور ہے. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ اٹھایا ہے کہ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. جاؤ اترو نیچے اور میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی. جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون. جنہوں نے انکار کیا یا جھٹلایا، مان کے نہ مانا ہماری طرف، تو یہ آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. تکذیب آیات کرنے والے اور تکفیر آیات کرنے والے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے. ہم تکذیب آیات کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کو اپنے عمل سے جھٹلانے والے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے سامنے ہدایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہدایت اور گمراہی. دنیا کو اگر آپ منزل بنا لیں، ہدایت کو نظر انداز کر کے، اللہ کی ہدایت، اللہ کو اور اس کے راستے کو نظر انداز کر کے اگر آپ دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں تو آپ گمراہ ہو جاتے ہیں، آپ راستہ بھٹک جاتے ہیں، آپ یعنی جہنم کا راستہ چن لیتا ہے انسان اپنے لیے. میں دوبارہ یہ الفاظ کہتا ہوں اور اطمینان اور آرام اور سکون سے کہتا ہوں، اگر کسی انسان نے بھی اللہ کی یاد کو بھلا کے، اللہ کی ہدایت کو بھلا کے، اللہ کی پیغمبر کی دعوت کو عملی طور پہ نظر انداز کر کے اپنا رخ ظاہر کی طرف پھیر لیا اور اب ظاہر ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اب یہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے یہ شخص. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں اور اس نقصان سے بچ جائیں. دنیا میں جو مہلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یہ بہت اچھا وقت ہے کہ آپ رجوع کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اللہ کی یاد کو نظر انداز کر کے اور اپنا رخ ظاہر کی طرف پھیر لیتا ہے، تو یہ دراصل بہت بڑے خسارے کا سودا اس نے کر لیا. بہت بڑے خسارے کا ہم نے سودا کیا ہوا ہے. میں آپ کو پردے میں نہیں رکھنا چاہتا اور سیدھی ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں. وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے خاتون خانہ اور اس کا میاں، میں اس سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں. اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں. غلط طرز عمل سے، غلط مقصود حیات سے رجوع کر لیں، معافی مانگیں، پلٹ آئیں اللہ کی طرف رخ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو بہرحال اگر آپ اپنے اوپر رحم کرتے ہیں تو کر لیں. کل آپ کو مہلت نہیں ملے گی، کل کا مطلب موت کے بعد. اور دنیا میں بھی اگر آپ نے ڈھیل دی، اس گمراہی پر قائم رہے، تو عنقریب ایسا وقت ضرور آئے گا آپ کے پر کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ آپ پہ لاگو ہو جائے گا، آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے گی، آپ اندھے، بہرے اور گونگے ہو جائیں گے، آپ کے دل پر زنگ چڑھ جائے گا، آپ کے دل پر تالے لگ جائیں گے. تو پھر قانون خداوندی سے دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں بھی چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اس بات پہ سوچیں. ہدایت یعنی اس وقت عمومی طور پر ہمارے دل پر تالے لگ گئے، ہمارے دل زنگ آلود ہیں، ہمارے دل پتھر کے ہو گئے، حق بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ہم سب کے سب اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا کے نفس اور شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اور یہ نفس اور شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میرے قوم خالص اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ کی بندگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے، اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق، وقت کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے اے لوگو رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ موجود ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غور کیجئے، یہ دیکھیں قوم عاد اور قوم سمود کی بات نہیں ہو رہی، یا قوم نوح کی بات نہیں ہو رہی، یہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ اس بات کو ذرا آپ تسلی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اگر معافی نہ مانگی غلط طرز زندگی سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پلٹ آئے، یعنی رجوع نہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنا رخ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کیا، تو آپ انفرادی طور پہ میں کہہ رہا ہوں آپ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے گی، آج ہو چکی ہے بہت سے لوگوں، میرے مضمون سمجھ میں نہیں آتے ان کو، میں تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور قرآن کی بات کر رہا ہوں، وہ سمجھ میں نہیں آتے۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں پھر کاٹ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یار یہ تو مشکل ہے۔ تو سمجھ آپ کی الٹی ہو جائے گی، دنیا میں آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، آپ کی زندگی بدحال گزرے گی، خوشحال نہیں گزرے گی۔ سامنے کرو واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مختلف طریقے وغیرہ لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں، بیوی نافرمان ہے، بیوی پریشان کرتی ہے، بیوی شکوہ کرتی ہے، میرا شوہر ایسا ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے، یا ایسے ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان سے اس وقت بچا لیں، فوراً بچا لیں، دیر نہ کریں۔ موت کا کچھ پتہ نہیں چلتا کس وقت آ جائے، اچانک بھی موت آ سکتی ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کے احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کیا جان بوجھ کے۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیروی کی ہر جابر اور دشمنی کرنے والے سے، دشمن حق، عنید یعنی حق کے دشمن۔ ظاہر ہے ہم سب حق کے دشمن ہیں، اس بات میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِيهَا، نتیجہ کیا ہوا؟ اُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز بھی
ان پہ پھٹکار ہوگی اپنے رب کی، الا ان عادا کفروا ربہم، سنو عاد نے اپنے رب سے انکار کیا، یعنی رب کی فرما برداری سے انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، دور پھینک دیے گئے، سنو قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم عاد پر پھٹکار ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.